کہیں ساہیوال میں ظلم ہو رہا ہے تو کہیں فیصل آباد میں ظلم ہو رہا ہے تو کہیں سیالکوٹ میں ظلم ہو رہا ہے تو کہیں کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے تو کسی علاقے میں ظلم ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہم پیٹتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے کہ جناب کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ماؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو کیا پاکستان کشمیر بن چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عادل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ وطن عزیز پاکستان اس وقت طرح طرح کے مظالم کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ ایک بہت بڑے فلاسفر نے کہا تھا کہ ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب آپ کے معاشرے میں شہروں شہر، قصبوں قصبے، بستی بستی، صوبہ صوبہ ظلم و تشدد کی انتہا ہو رہی ہو، اور بالخصوص کمزور طبقات پر ظلم، طاقتور کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور کمزور لوگوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کمزور لوگوں میں عورتوں کی ذات، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بڑے بڑے احکام دیے ہیں، ان بڑے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں عورت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، عورت طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کثرت کے ساتھ طلاقیں ہو رہی ہیں، نکاح ٹوٹ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ظلم جو مردوں کے ساتھ کرنا بھی حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کمزور مخلوق کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ کوئی ظالم شخص کسی مسلمان بیٹی کو جوتے چاٹنے پہ مجبور کرے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ عورتوں کے بال مونڈ دیے جائیں، ان کے بال کاٹ دیے جائیں؟ اس طرح کے خطرناک قسم کے ظلم جو کیے جا رہے ہیں، اور مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، چند لاکھ کے عوض، چند کروڑ کے عوض جو مرضی ظلم کر لیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، تمہارا جو طاقتور شخص ہے، اگر اس نے کسی کا حق دینا ہے تو وہ میرے نزدیک کمزور ترین شخص ہے جب تک میں اس سے حق لے لوں، اور تمہارا کمزور ترین شخص جس نے حق لینا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ترین شخص ہے جب تک کہ میں اسے اس کا حق دلا نہ دوں۔ ملک کے اندر عدل نہ ہو، ملک کے اندر انصاف نہ ہو، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، قوانین بنائے جا رہے ہیں، وومن پروٹیکشن بل، اور وہ پھر خود جو پروٹیکشن بل بنائے جاتے ہیں وہ انتہائی متنازع ہوتے ہیں۔ کہاں گئے انصاف کے رکھوالے؟ کہاں گئے حکمران؟ کہاں گئے سیاستدان؟ کہاں گئے علماء؟ کہاں ہیں عوام کہ جب کوئی ظالم جابر سفاک شخص عورتوں پہ ظلم ڈھائے، اور کسی معزز گھرانے کی، اور ہر مسلمان گھرانہ معزز ہوتا ہے، کسی مسلمان گھرانے کی معزز بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، اسے اٹھا لیا جائے اور پھر اس کے جسم کو داغا جائے، اس کے جسم کے بال مونڈ دیے جائیں، اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے۔ ایسے لوگ شرعاً کس سزا کے مستحق ہیں؟ اسے تعزیر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دیت بھی بنتی ہے اور یہاں پر تعزیر بھی بنتی ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے، اور وہ جو عدالتیں ہیں جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر، سیاسی مسئلے پر اٹھ کے از خود نوٹس لے لیا کرتی ہیں، وہ ان مواقع پر کہاں ہوتی ہیں؟ حکمران، ان کے کیا آنکھیں بند ہیں؟ کیا وہ کچھ سن نہیں رہے؟
ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں کہ اس کمزور مخلوق کے ساتھ سر عام ظلم ہو رہا ہے، میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور ہر طرف ایک ہنگامہ ہے۔ ایسی صورت میں ملک کے اندر عوام کا تحفظ کیا ہے؟ ان کی جان کا تحفظ کیا ہے؟ ان کی مال کا تحفظ کیا ہے؟ ان کی عزت کا تحفظ کیا ہے؟ کیا یہ چوروں کا ملک بن گیا ہے؟ کیا یہ ڈاکوؤں کا ملک بن گیا ہے؟ کیا یہ قاتلوں کا ملک بن گیا ہے؟ کیا یہ اغوا کاروں کا ملک بن گیا ہے؟ جو اٹھتا ہے، جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں، وہ ظلم پہ آمادہ ہے، اور ایسا ظلم کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر انسان کی روح کانپ اٹھے۔ یہ ظلم ناقابل برداشت ہے۔ عوام کو میدان میں آنا ہوگا، ملک کے تمام درد مند طبقات کو میدان میں آنا ہوگا، ملک کے تمام دانشوروں کو میدان میں آنا ہوگا، صحافیوں کو میدان میں آنا ہوگا، اینکر پرسنز کو میدان میں آنا ہوگا، اور جتنے بھی ملک کے طبقات ہیں، جب تک وہ ظلم کے خلاف اکٹھے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے، جب تک وہ ایسے تمام مظالم کے خلاف یکمشت متحد اور یکجان نہیں ہو جاتے، یقین جانیے آج کوئی بھی بندہ کسی کی بہن پر چند لاکھ کے عوض ظلم کر کے چلے جائے گا، کسی کی بیٹی کے اوپر چند لاکھ کے عوض ظلم کر کے چلے جائے گا، کسی بھی کمزور مخلوق کو وہ مار کر چلے جائے گا۔ ایسے بھی واقعات سننے میں آئے کہ کوئی ایک کمزور نحیف و نزار طبقہ، کمزور طبقہ نوجوان سامنے کھڑے تھے، اور پیسوں والا بندہ وہ اپنے پیسے کے نشے میں مست تھا، اور جب اس نوجوان نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، اس نے جیب سے پسٹل نکالا اور بندے کو قتل کر دیا، نوجوان کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس 4 پیسے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی تھیں کہ ان کے دولت مند اور طاقتور لوگ جب ظلم کرتے تھے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے کمزور اور غریب لوگ جب کوئی غلطی کرتے تھے تو انہیں دھر لیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات کے لیے نام لے کر ارشاد فرمایا، اور یہ حضور کا ہی اختیار ہے۔ ہم نام لے کر بات کرنا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی اس سے کوئی جرم سرزد ہو، اگر سرزد ہو، تو فرمایا جو اس کی سزا بنے گی میں محمد وہ سزا دوں گا۔ اس سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے لیے نہیں دے سکتے، اس سے بڑی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو آج حوا کی بیٹیاں ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، آج سیدہ کائنات کی بیٹیاں ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، آج کمزوروں کی بیٹیاں ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں۔ میدان میں آنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، ایجنسیوں کو میدان میں آنا ہوگا، اداروں کو میدان میں آنا ہوگا، عدالتوں کو میدان میں آنا ہوگا، اپنے اپنے حصے کا فرض ادا کرنا ہوگا۔ ابھی کمی نہیں ہے الحمدللہ، ہمارے ملک میں فرض شناس لوگ بھی موجود ہیں، دین کا درد رکھنے والے بھی موجود ہیں، ہر طبقے میں موجود ہیں، ہر دفتر میں موجود ہیں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ میں ان سے ہاتھ باندھ کر اپیل کروں گا کہ خدارا اپنا فرض پہچانیے، میدان میں آئیے، مہربانی کیجئے، صدائے احتجاج بلند کریں، اپنی آواز بلند کریں۔ اگر نہ بلند کی تو یقین جانیں یہ آگ جو آج کسی غریب کے گھر لگی ہے، یہ آگ صرف غریب کے گھر تک نہیں رہے گی، پھر اس نے علماء کے گھروں تک بھی چلے جانا ہے، اس نے مشائخ کے گھروں تک بھی چلے جانا ہے، اس نے افسروں کے گھروں تک بھی چلے جانا ہے۔ افسری سدا قائم نہیں رہتی، حکمرانیاں سدا قائم نہیں رہتی، کرسیاں سدا قائم نہیں رہتی، سیاستیں سدا قائم نہیں رہتی۔ رب کا حکم سدا سے قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اس موقع پر میں اپنے ان بہنوں جن کے ساتھ ظلم کیے گئے، کہیں ساہیوال میں ظلم ہو رہا ہے تو کہیں فیصل آباد میں ظلم ہو رہا ہے تو کہیں سیالکوٹ میں ظلم ہو رہا ہے تو کہیں کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے تو کسی علاقے میں ظلم ہو رہا ہے، ہم
تمام علماء کی طرف سے میں یہاں پر واضح کرتا ہوں کہ ہم اپنی ان مظلوم بہنوں کے ساتھ، مظلوم ماؤں کے ساتھ، مظلوم بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلے تو ہم پیٹتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے کہ جناب کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ماؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو کیا پاکستان کشمیر بن چکا ہے؟ یہاں بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوں گے، ماؤں کے ساتھ ظلم ہوں گے، بہنوں کے ساتھ ظلم ہوں گے، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی حق کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی میدان میں اترنے والا نہیں ہوگا۔ کون کھڑا ہوگا ان بہنوں کے لیے؟ کون کھڑا ہوگا ان بیٹیوں کے لیے؟ کون کھڑا ہوگا ان مظلوموں کے لیے جو جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، ان کا سہارا بنے گا؟ آؤ میدان میں نکلو، نکلو میدان میں نکلو۔ ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرے، اپنے اپنے حصے کا چراغ جلائے۔ میں جس حد تک آواز بلند کر سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی زبان ہلاؤں، اپنے لب ہلاؤں، اور اس موقع کے اوپر میں اپنا فرض ادا کروں، اور جتنا جس کا فرض بنتا ہے، جتنی جس کے پاس طاقت ہے، اگر اس کے پاس، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پاور ہے، اختیار ہے، ہاتھ کے ساتھ ظلم روک سکتے ہو تو ہاتھ کے ساتھ ظلم روکو۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو۔ تو ہمارے پاس جو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت دی ہے تو ہم نے سوچا کہ بولیں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور اگر آپ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، آپ ہاتھ کی قوت بھی نہیں رکھتے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم از کم دل میں تو برا جانے۔ تو اس وقت ملک کے طاقتور لوگ جو دیندار ہیں اور حق پرست ہیں وہ میدان میں آئیں، وہ اپنی طاقت استعمال میں لے آئیں اور اپنی طاقت کو مظلوموں کے لیے استعمال میں لائیں، انہیں خدا کی طرف سے بڑا انعام ملے گا۔ جو لوگ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں میں ان سے مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ وہ سوشل میڈیا پہ آواز بلند کریں، وہ ممبر پہ آواز بلند کریں، جہاں انہیں موقع ملے۔ وہ استاد ہیں تو کلاسوں میں آواز بلند کریں، اگر وہ افسر ہیں تو دفتروں میں آواز بلند کریں کہ ظلم نہیں چلنے دیا جائے گا۔ کیوں؟ کسی کی بیٹی کے جب آپ حق میں بول رہے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کے حق میں بول رہے ہیں، اگر آپ کسی کی ماں کے حق میں بول رہے ہیں تو آپ اپنی ماں کے حق میں بول رہے ہیں، اگر آپ کسی کی بہن کے حق میں بول رہے ہیں تو دراصل آپ اپنی بہن کے حق میں بول رہے ہیں، اگر آپ کسی کی اہلیہ کے حق میں بول رہے ہیں تو آپ اپنے حق میں بول رہے ہیں۔ اپنے حق میں اٹھیے اور ظلم کے خلاف اٹھیے اور آواز بلند کیجیے، اور جتنا یہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی اس کو مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور مظلوم کی مدد تو ہر کوئی کرتا ہے، اب ہم ظالم کی بھی مدد کریں، یہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں ظالم کی بھی مدد ہے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم پکڑ کر ظلم سے روک دو، اسے ظلم کرنے نہ دو، یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے وہ دراصل کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہا، وہ جہنم کما رہا ہے، وہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خطرناک سزائیں ملیں گی، قبر میں وہ طرح طرح کے عذابوں کا شکار ہوگا۔ لہذا اگر ہم اس کو روکتے ہیں تو ہم اس کا بھی بھلا کر رہے ہیں، ظالم کا بھی بھلا کر رہے ہیں۔ اس لیے اٹھیں اور اپنی قوم کے بھلے کے لیے آواز بلند کریں۔ اللہ میری مدد فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔